کیا آپ نے اس جادو کو نکالا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحت دے دی ہے تو میں نے ناپسند کیا کہ لوگوں میں کسی ایسی چیز کی کھوج کروں جس چیز میں شر اور برائی ہو، بس اس جادو کو دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی کتاب السلام باب السحر یعنی جادو کے باب میں روایت کیا ہے۔ اصل میں یہودیوں کی ایک سازش تھی پہلے ہی سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سازش کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ سازش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا جائے اور اس طرح سے ان کو پریشان کیا جائے، اور چنانچہ اس خبیث نے جادو کیا اور تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہو گیا۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے اور جادو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جادو ٹونا یا جادو منتر یہ تمام سب چیزیں لغو ہیں، بیکار نہ، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک شبہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک شبہ کا ازالہ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب نبی کے اوپر جادو کیا گیا تو اتنے دن، بعض روایات کے اندر آتا 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اثر رہا، اور بعض روایات میں کچھ دن اور آتے ہیں۔ المہم تو نبوت اور رسالت بھی اس سے متاثر ہوئی ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، دوسری روایات میں اس کی تفصیل آتی ہیں، تفصیلات اس کی موجود ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کرتے تو جب قریب آتے اب کسی بیوی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے کہ جیسے کہ میں ہم بستری کر چکا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری نہیں کی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے دنیاوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے، لیکن دینی اور شرعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز متاثر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا شبہ ہوتا تھا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 7 تباہ کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس سے کہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جادو کرنا یا کرانا، یہ ایسا عمل ہے جس سے آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا، دونوں۔ اسی طرح سے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 سود خوری کرنا، سود کھانا۔ نمبر 5 یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا۔ اسی طرح سے نمبر 6 جب میدان جنگ ہو اور اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہو تو اس میں تولی یوم الزحف، پیٹ پھیر کر کے باہر بھاگنا، میدان چھوڑ کر کے باہر بھاگنا۔ اور نمبر 7 پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جادو کرنے یا کرانے سے بچنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اب جس چیز کا وجود نہ ہوتا تو آخر اس سے بچنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے؟ اور اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں بڑی تفصیلات بھی ہیں جادو کی قسمیں، یہ قسم وہ قسم، چنانچہ علامہ امام راضی اور دوسرے ائمہ نے اس کی بڑی تشریحات کی ہیں جو علمی چیزیں ہیں، بہرحال جن کا لب لباب اور جن کا نتیجہ یہ ہے کہ جادو کسی بھی طرح کی ہو بہرحال وہ خطرناک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو نہیں ہوتی ہیں، صرف شعبدے بازی ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائیاں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اسے جادو سمجھتے ہیں، ہے نا۔ جادوگر یہ جو گلیوں میں، سڑکوں پر، روڈوں پر آپ دیکھتے ہوں گے اپنے شہروں میں، ملکوں میں کہ وہ کرتے رہتے ہیں، وہ ہاتھ کی اصل میں کچھ صفائیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ در حقیقت جادو کی چیزیں ہوتی ہیں۔ المہم آئیے میں ان تمام سب تفصیلات سے ہٹ کر کے آئیے میں آپ کو کچھ مزید حقیقتیں کی بتاؤں اور اصلی موضوع کے اندر میں داخل ہوں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جادوگر جن کو کیسے حاضر کرتا ہے، اس کے حاضر کرنے کے کیا طریقے ہیں، کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جن سے جو کام کرواتا ہے وہ کیسے کرواتا ہے اور اسے حاضر کرنے کے کیا طریقے ہیں۔
چنانچہ جادو اور جادوگر جو ہوتا ہے اس سے شیطان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس سے شیطان کا معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے، یعنی دونوں یہ اس بات کے اوپر متفق ہوتے ہیں کہ جادوگر بعض شرکیہ اعمال کرے گا، یعنی بعض ایسے اعمال کرے گا جو شرک کے اوپر مبنی ہوں گے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، یا بعض ایسے اعمال کرے گا جو صراحتاً کفریہ ہوتے ہیں، تو اس کے بدلے میں شیطان اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری کرے گا اور اس کی خدمت کا بیڑا اپنے سر کے اوپر وہ اٹھا لے گا، اس لیے کہ اس معاہدے کا تعلق براہ راست اس شیطان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ شیطان یا جنوں کے سردار جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، خاندان کے جو سردار ہوتے ہیں، ان قبیلے کے خاندان اور اس قبیلے کے سرداروں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ لہذا قبیلے کا جو لیڈر ہوتا ہے، جنوں کے قبیلے کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، وہ اپنے قبیلے کے کسی بیوقوف اور کسی جاہل آدمی کو اس جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب وہ جادوگر صراحتاً کوئی کفریہ اعمال یا شرک کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس جادوگر سے مدد طلب، اس شیطان کے سردار سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ قبیلے کا سردار جو جن، وہ کسی بیوقوف ترین آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کے ہر معاملے کی خبر پہنچاتا رہے۔ مثلا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے آپ گئے تو آپ کی بھینس کدھر گئی وہ بتا دیتے ہیں، آپ کا بیٹا کدھر گیا بتا دیتے ہیں، آپ کی چیز کہاں گئی تو بتا دیتے ہیں، تو ان تمام سب معاملات کی وہ جن ان کو خبر پہنچاتا رہتا ہے کہ یہ اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں، یا دو آدمیوں میں تفرقہ ڈالنا ہے، میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنا ہے، یا لڑکے اور لڑکیوں میں محبت کروانی ہے، یا اسی طرح سے جدائی ڈلوانی ہے، دو خاندانوں کو لڑانا ہے، اس طرح سے وہ شیطان کام کرتا ہے، ان کو پورا علم ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ جادوگر، یہ بدماش جو ہوتے ہیں جادوگر، یہ کسی بزرگ ترین شکل و صورت میں اپنا اڈا جماتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ جو انسانی جادوگر ہوتے ہیں یہ کسی پیر اور بزرگ کی شکل میں خوب لمبی لمبی داڑھیاں چگے اور خوب بہترین طریقے سے بن ٹھن کر کے اور بڑے پرہیزگار اور ولایت کے درجے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں اور شیطان ان کے تابع ہوتا ہے۔ اب اگر کبھی اور اس کے بعد جو حکم کرتے ہیں شیطان اس کو، وہ جن جو ہے اس کو کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ جن جو ہوتا ہے سرکش شیطان، وہ کبھی اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے جادوگر، یہ اس کے قبیلے کے سردار کو خبر پہنچاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس کو بلاتا ہے اور پھر اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، اور تو پھر زبردستی وہ قبیلے کا سردار اس گستاخ جن کو سزا دیتا ہے یا مارتا ہے اور زبردستی اس کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ لگ۔ اور اس کی مثال ہم دنیاوی طور پہ بھی آپس میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو یہ کیا کہتے ہیں سپاریاں لینے والے گنڈے ہوتے ہیں نا، گنڈے کہ فلانے گنڈے کو دے دو سپاری فلانے کو، تو یہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کا پورا گینگ ہوتا ہے، ان کے ساتھ پورا گینگ ہوتا ہے۔ اور بعض گنڈے تو مشہور گنڈے ہوتے ہیں جو بھائی میرے اوپن ہوتے ہیں، جیسے گاؤلی گینگ ہے تو فلانے گینگ ہے تو فلانے گینگ ہے نا، اس طرح کے گنڈے مشہور ہیں۔ اور بعض گنڈے بڑے وائٹ لباس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض جادوگر تو مشہور ہو جاتے ہیں، بھائی جادوگر ہیں، ملچ ہوتے ہیں، یعنی گندے قسم کے ہوتے ہیں، ہندوؤں کافروں اور دوسرے لوگوں میں ہوتے ہیں، بدمذہب ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں جو مشہور ہیں۔ لیکن بعض جس طرح گنڈے وائٹ لباسوں میں ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے ملکوں کے لیڈر اور نیتا لوگ، یہ پرلے درجے کے گنڈے ہیں خبیث، یہ ملک کے خزانوں کو، ملک کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بن کے وزیر اعظم اور بن کر کے منتری اور فلانے منتری وزیر خزانہ بن کے لوٹتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں جناب علی معروف ہے۔ تو یہ سفید لباس میں گنڈے ہیں۔ کون سے لباس میں؟ سفید لباس میں نیتا بنے ہیں، نیتا، اور یہ پرلے درجے کے خبیث گنڈے ہوتے ہیں۔ اور آج کل گنڈوں کو سیٹ ملتی ہے، اور آپ دیکھیں جہاں کہیں الیکشن ہوا، جب تک گنڈا گردی نہیں ہوئی جب تک ووٹ میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بہار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کے بھینس، جس کے دیے میں جتنی جان ہوتی ہے اور جس کے پاس جتنے گنڈے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی نمبروں سے اور سیٹوں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گنڈے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بلیک لسٹ میں حکومت کی نظر میں وہ گنڈے ہوتے ہیں، اور ایک